وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. رواه الترمذی و ابن ماجہ. یہ حدیث پاک کی تین کتابوں میں حدیث آئی ہے. ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسند امام احمد. راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک آدمی پر نزع کی کیفیت طاری نہ ہو اس سے پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی. جب نزع کا عالم طاری ہو جائے پھر توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں ہے. یہ حدیث پاک کا ظاہری معنی ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اس عبد سے مراد مطلق عبد نہیں ہے بلکہ عبد کافر ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ کافر نزع کے وقت اگر توبہ کرے کہ میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کفر کے علاوہ کسی کا کوئی گناہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ نزع کے وقت بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. یہ آخری سانس ہے، آخری لمحات ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت وسیع ہے کہ پوری زندگی اس کو مہلت دی ہے. چل بھائی گھوڑا دوڑا لے، تیری باغیں ڈھیلی چھوڑ دی ہے، جو چاہے کرتا پھر آخر میرے پاس ہی آنا ہے. اب اسرائیل علیہ السلام آ گئے، نزع کی کیفیت طاری ہو گئی اور جان جو ہے تو جسم کے پاؤں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. سر کی طرف سے جان دور نہیں نکلتی کہ ادھر پہلے سر کی روح قبض کرے پھر سینے کی طرف پھر پیٹ کی طرف، پھر ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض فرماتے ہیں تو قدم کی طرف سے. اس میں بھی بندے پر بڑا کرم ہے کہ قدم سے جان نکل گئی، پنڈلیوں میں آ گئی، توبہ کر لے. پنڈلیوں سے نکل گئی، گھٹنوں میں آ گئی، توبہ کر لے. جی پیٹ میں آ گئی، توبہ کر لے. سینے میں جان آ گئی، وہ اب تو توبہ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ آخر سیکنڈ تک بندے کو مہلت دیتا ہے اور موقع دیتا ہے. ممکن ہے یہ بندہ میرا تائب ہو جائے.
کافر کی کیوں اس وقت توبہ قبول نہیں؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے، یؤمنون بالغیب۔ اب جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو پھر غیب نہیں رہتا، وہ غیب بھی شہادہ میں بدل جاتا ہے۔ وہ مرنے والا کافر اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، تو اب اس کے غیب کا ایمان نہ رہا، لہذا اب ایمان قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے کر لیتا تو ٹھیک تھا۔ دیکھا آپ نے قرآن پاک کی زیارت کی ہے، تلاوت کی ہے، جب فرعون غرق ہونے لگا نا اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہ اللہ جو ہارون کا بھی اللہ ہے، موسیٰ کا بھی اللہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، اب ساری تیری فوج کو سواریوں سمیت غرق کروں گا، تجھے بھی غرق کروں گا، تیرا ایمان نہیں قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں قبول کرنا تھا نا، دنیا میں تو یہی نمائندہ تھے، پیغمبر تھے نا، انہوں نے کہا نہیں قبول۔ اب رب نے فرمایا تجھے میں غرق کر کے ماروں گا، لیکن تیری لاش کو، تیرے جسم کو میں عبرت کے لیے قیامت تک محفوظ رکھوں گا۔ آج بھی فرعون مصر میں موجود ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، یہ لندن بھی آیا تھا علاج کی خاطر، تو اخبار والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، انہوں نے یہ سرخی دے دی کہ فرعون لندن میں بغرض علاج آیا ہوا ہے، یعنی اس کی جسم کا کچھ حصہ خراب ہو گیا تھا تو انہوں نے مرمت کے لیے لندن میں بھیجا تھا۔ بات تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بے ایمان کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، تو رب کیوں قبول فرماتا؟ ہاں بھائی ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں نا، یہودی نہیں، عیسائی نہیں۔ ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، لیکن ہمارے نبی تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بات ہم اپنے نبی کی کریں گے۔ اگر میرا نبی اس موقع پر ہوتا تو آپ ایمان قبول فرما لیتے، کیونکہ آپ کا خلق اور آپ کی رحمت اس کا تقاضا تھا، یہ بھی دوزخ سے بچ جائے، چلو جو کچھ کیا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں کوشش فرمائی اور آخری وقت بھی فرمایا، جس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے، چچا تو میرے کلمے میں، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا تیرے ایمان۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، جب تک انسانوں کی ارواح ان کے اجسام میں ہے، یعنی جب تک انسان زندہ ہے کوئی بھی، میں ہر ممکن اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی جرأت کی بات ہے نا، رب العالمین جس کی قدرت کے سامنے ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں ہے شیطان کی، وہ اکڑ بھی گیا، سجدہ بھی نہیں کیا، اور باتیں کیسی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح درگزر فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اچھا کیا اس نے یہ بات کی، ہمارے فائدے کی بات ہوگی نا۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی بلندی مکان کی قسم، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ تو اپنا کام کر، گمراہ کرنا ہے کر، لیکن جب بندہ مجھ سے معافی چاہے گا میں معاف کر دوں۔ ساری رات گناہ پر لگائے رہا، اگر سہری وقت بندے نے کہا نا رب اغفر لی، میں بخش دوں گا، اتنا سا کلمہ کہنا ہے رب اغفر لی، مجھے بخش دے، میں بخش دوں۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔
عامی توبہ اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک جسم میں جان ہے، لیکن ایک اور حدیث پاک بھی سنو جس کے راوی صفوان بن عسال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جس سے باب توبہ کہتے ہیں، اس دروازے کا نام ہی باب توبہ ہے۔ یہ دروازہ آسمانوں میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی آدمی گھوڑے کو دوڑاتا رہے 70 سال تک، تب جا کر اس دروازے کی چوڑائی ختم ہوگی۔ ہمارے مکان یہ کوٹھی کا تو دروازہ نہیں نہ قلعے کا ہے، رب کا ہے، رب نے بنایا ہے۔ اور جو لوگ یہاں تعویلیں کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جب تک لفظ کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کرنا ممکن ہو، مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب تشریف لے گئے تو آسمان کا دروازہ بند تھا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جبریل امین نے دروازے پر دستک دی تو جو محافظ فرشتہ تھا اس نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ پہلے تو آزادی سے آتے جاتے تھے نا، آج دروازے بند ہو گئے ان کے لیے۔ نبی پاک کی اللہ تعالیٰ شان دکھانا چاہتا ہے کہ جبریل یہ دروازے جو تیرے لیے کھلے ہیں اور یہ فضائیں مسخر ہیں، یہ میرے حبیب کے تو فعل ہیں۔ آج کیوں نہیں تیرے لیے دروازہ فرشتے کھول رہے؟ تو سب کا سردار ہے، صرف سردار نہیں رسول ہے ملائکہ کا۔ تو پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ من معک، جبریل امین آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرشتہ کہتا ہے مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ جب تک محمد پاک نہیں تشریف لائیں گے دروازہ نہیں کھولنا۔ اب میں دروازہ کھولتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح رزق کے اترنے کے دروازے ہیں، ہمارے کلمات طیبات اوپر جاتے ہیں ان کے دروازے ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کے دروازے ہیں، توبہ کا بھی دروازہ۔ تو جب تک یہ دروازہ کھلا ہے توبہ کا، کوئی بھی گناہ گار توبہ کرے قبول ہے۔ جب دروازہ بند ہو جائے گا پھر کوئی روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، پھر اللہ پاک نہیں معاف فرمائے گا، بھائی وقت ختم ہو گیا۔ اور یہ کب تک کھلا رہے گا؟ سورج نے ایک دفعہ پھر غروب ہو کر پھر طلوع ہونا ہے، مغرب سے واپس آنا ہے۔ جب تک وہ سورج نہیں دوبارہ واپس آئے گا اس وقت تک دروازہ کھلا رہے گا، اور جب سورج مغرب میں غروب ہو کر پھر واپس آ جائے سمجھو اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس قول پاک کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا اب ایمان لا رہا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ توبہ کے سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، دونوں کے درمیان بڑی محبت تھی لیکن مشرب دونوں کا الگ الگ تھا۔ ایک نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، دوسرا گناہ گار سیاہ کار ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی محبت کا کوئی سبب نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ محبت کی جتنی قسمیں ہیں قیامت کے دن سب ضائع جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دوستی ہے دنیا کی یہ ساری دشمنی میں بدل جائے گی
ایک دوستی قائم رہے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، وہ قیامت کے دن کام آئے گی، نیکی کی بنیاد پر۔ تو ممکن ہے وہ جو گناہ گار ہوئے وہ اس سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ چلو میں تو گناہ گار ہوں، یہ تو نیک ہے نا، لیکن نیک اس گناہ گار سے کیوں پیار کر رہا ہے، اس کی بھی ایک وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ نیک اس لیے پیار کر رہا ہے کہ ممکن ہے میری صحبت سے، میری تبلیغ سے، میری راہ پر لانے کی وجہ سے یہ گناہوں سے بچ جائے، یہ بھی میرے راستے پر آ جائے۔ نیت اچھی ہو نا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک آدمی تھا نا، عابد زاہد اور عبادت میں بہت زیادہ محنت کوشش کرنے والا، وہ اسے کہتا تھا باز آ جا، باز آ جا، چھوڑ دے یہ گناہ، کیا فائدہ ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے آدمی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میری بات سمجھی آپ نے؟ دوہرا دیتا ہوں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کسی معاملے میں نافرمانی کر کے آدمی کبھی فائدے میں نہیں رہتا، خسارے میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو گناہ گار دوست ہے نا، کہتے خلنی بربی، تو میرا معاملہ اللہ کے سبب کر، مجھے کچھ نہ کہے، مجھے چھوڑ دو۔ ایک دن نیک دوست نے اس سے دیکھا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر اس نے اسے کہا خدا کے بندے اللہ سے ڈر۔ انہیں وہی جواب دیا، میرا معاملہ میرے اللہ کے سپرد ہے، تو مجھے چھوڑ دے۔ کیا تو مجھ پر رقیب اور نگران بن کر آیا ہے؟ تو کیوں میرے پیچھے لگ گیا ہے؟ اور نیک آدمی کو کہہ رہا ہے گناہ گار آدمی۔ نیک آدمی کو نیکی کا کوئی زیادہ ہی بخار چڑھا ہوا تھا، بلکہ نیکی کا ہیضہ بھی بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، اس کو ہیضہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا رب تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ جملہ رب کو بالکل پسند نہیں آیا، کس نے میری رحمت کے سامنے بند باندھ دیا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ بندے میرے ہیں، گناہ میرے کرتے ہیں، معافی مجھ سے مانگیں گے، میں معاف کر دوں گا، یہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اب رب کا پلڑا ادھر جھک گیا جدھر گناہ گار تھا۔ پہلے نیک پسند تھا، اب گناہ گار پسند آنے لگ گیا کہ اس کا اور کوئی نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں، اس نے میری جرم کرنے ہیں، معافی میں نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور نہ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا جا دونوں کو روح قبض کر کے میرے پاس لا، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، قیامت تو ہوگی نا، ان کا میں آج ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، چیونٹی کی سنتا ہے، جو بل میں گھس ہوئی ہے اس کی سنتا ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس السلام کی آواز سن لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بات کہہ دوں آپ کے فائدے کی ہے، ہم جو بات کہتے ہیں فضا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کوئی شاگرد استاد کی بات لکھ لیتا ہے، کوئی مرید ہے پیر کی بات لکھ لیتا ہے، وہ بھی سال 2 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس کا بھی نام و نشان نہیں رہتا، وہ بھی کسی ایک آدھ تک پہنچتی ہے۔ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس استاد کے باقی شاگرد، جب ہمارے استاد نے یہ بڑا ایک نقطہ علمی بیان کیا تھا تو پسند کر گیا شاگرد، یا 4-5 مریدوں نے خبر مل گئی ہمارے پیر صاحب نے یہ بات بڑی عمدہ کی ہے، زیادہ نہیں پھیلتی۔ لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب کے پیغمبر سے بات نکلے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ کسی کے حساب کتاب میں نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنے سال گزر گئے، کتنے ہزاروں سال گزرے۔ جو کہے گا اندازے سے کرے گا بات، کسی کے پاس خبر نہیں ہے، کیونکہ تاریخ ہی نہیں، مورخ ہی نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہم سبحان اللہ،
بھائی دعا یاد ہے آدم علیہ السلام کی؟ اور مجھے حافظوں سے پوچھے تو آپ بتاؤ بھائی، آدم علیہ السلام کیا دعا مانگی تھی زمین پر آ کر؟ ہاں نہیں تو حافظ تو نہیں ہے نا، میں حافظوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ رمضانی حافظ ہے، چاند نظر آئے گا تو انشاءاللہ مسلح پر کھڑے ہوں گے، پھر خوب سنائیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے، یہ مانگی ہے. کب مانگی؟ کون تھا سننے والا؟ ان کا کوئی شاگرد، کوئی مرید، کوئی امتی، بیٹا ان کا حضرت حوا نے یاد کی آگے پہنچائی؟ نہیں، عرش والے نے. یہ دعا اس کی جناب میں پہنچی، پسند آئی، قبول فرمائی. فرمایا آدم تیری اولاد میں اس دعا کو قیامت تک رکھوں گا. مچھلی کے پیٹ میں یونس صاحب نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک. یہ پیغمبر کی زبان سے نکل رہی ہے. رب نے کہ میرے پیغمبر تیری بات مجھے پسند آ گئی، میں اس کی حفاظت کروں گا، قرآن میں محفوظ کر دوں گا، قیامت تک پڑھی جائے گی. آج گھروں میں اس آیت کریمہ کے ختم ہوتے ہیں. تو فرق ہوا نا آپ کی اور میری بات میں اور اللہ کے محبوب اور پیغمبر کی بات میں بڑا فرق ہے. اللہ ان کی باتوں کو محفوظ رکھتا ہے. تیرے آپ بیٹا پیدا ہوا، استاد سے جا کر پوچھا، پیر و مرشد سے جا کے پوچھا، بوڑھی اماں نے، دادی اماں نے نام رکھ دیا، اور زکریا علیہ السلام کا بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا. رب بشارت دے رہا ہے زکریا علیہ السلام کو، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہاری بیوی بانجھ ہو گئی، تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کوئی امید نہیں ہے اولاد کی، لیکن میں امیدیں دلاتا ہوں، بچے بھی دیتا ہوں، فکر نہ کرو، بچہ دوں گا تمہیں. پہلے ہی بتا دیا، یعنی بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا. اور رب نے نام بھی رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور یہ بھی بتا دیا اے میرے پیغمبر میں نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا بھی نہیں ہے، تیرے بیٹے کے لیے میں نے چھپا کر محفوظ نام رکھا ہے. زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا. پھر بات سنا دوں، یہ سارے کلم جب ہوتے ہیں نا تو پھر وہ جس پر ہوتے ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں. زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور سر پر رکھا آرا اور چیرنا شروع کر دیا. لکڑی چر جاتی ہے، پیغمبر چر رہا ہے، ایک ٹکڑا ادھر گر رہا ہے، ایک ٹکڑا ادھر گر رہا ہے. آواز آتی خبردار اف تک نہ نکلے ورنہ میں نبیوں کی فہرست سے تیرا نام نکال دوں گا. آج ہمیں کانٹا چبھ جائے، کاروبار ذرا مندہ ہو جائے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے جی، ذرا گھر میں پریشانی ہو جائے، مقصد پورا نہیں ہوا، پیر بھی گئے، مرید بھی گئے، ایسا نہیں. رب کے دروازے پر مایوسی نہیں، انتظار کرو کب دروازہ کھلتا ہے، انتظار کرو. مصیبتیں آئیں برداشت کرو، صبر سے کام لیا جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کر چلایا گیا. یحییٰ علیہ السلام کی گردن اتار دی گئی. 70 پیغمبر بنی اسرائیل نے ایک دن میں شہید کیے. جب نبی شہید ہو گئے تیرا میرا کیا ذکر ہے؟ دونوں کی روح قبض ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں دونوں پیش ہو گئے، ایک نیک کی روح، ایک بدکار کی روح. اللہ تعالیٰ نے نیک سے مخاطب ہو کر فرمایا تو میری رحمت کا ٹھیکیدار ہے، تو نے کیوں کہا تھا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا؟ دیکھ تماشا دیکھ، میں تیرے سامنے اس کو بخش رہا ہوں. جن نے ایک بھی نیک کام زندگی میں نہیں کیا، میری رحمت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، ابھی لے جاؤ. اور یہ جو صوفی صاحب مولوی صاحب ہیں، ساری رات پاتھا رگڑ رگڑ کر پیشانی پر داغ لگا دیے جی، انہیں پکڑ کر نا ذرا دوزخ میں لے جاؤ، ذرا آگ تاپے، انہیں سردی لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جس طرح چاہے کرے. ساری زندگی نیکی کرنے والا دوزخ میں جل رہا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے والا جنت میں جا رہا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل، جو کوئی شخص اللہ سے پوچھ نہیں سکتا یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے. کسنمی عارت کے ہاں جا دم زند، چونو چراغ کی گنجائش ہی کوئی نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا کیا تو نے. رب جو چاہے کر جائے، کوئی نہیں پوچھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں یہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ آپ ایک مجلس میں پڑھتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور اپنی رحمت کے ساتھ میرے رجوع فرما، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پاک پیغمبر، معصوم پیغمبر اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں ایک مجلس میں 100 دفعہ، سبحان اللہ۔ ایک اور پیاری حدیث آ گئی جی، سبھی پیاری ہے نا، یہ بھی پیاری ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، فصل ثالث کی حدیث ہے پہلی، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ استغفار پڑھ سکتا ہے، نہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، قبر میں چلا گیا۔ لیکن اس کا بیٹا جو ہے نا، بیٹا اس نے اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، یا اللہ میرے باپ کے درجے بلند فرما، یا کوئی ایصال ثواب کی ہے، ختم دلایا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، ثواب یا اللہ میرے والد کو پہنچے، کپڑا دے دیا، یا اللہ ثواب میرے والد کو پہنچے۔ بیٹے نے باپ کے لیے کوئی عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے باپ کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے مولا کریم یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں باستغفار والدے کا لاکا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، وہ میں قبول کر کے تیرا درجہ بلند کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کا عمل کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے پیچھے ان کی کوئی دعا بھی نہیں مانگے گا۔ کہتے ہیں نا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اہل سنت والجماعت کا نہ یہ مسلک ہے نہ یہ طرز عمل ہے۔ سب سے پہلے تو جنازہ ہی اس خیال کی تردید کرتا ہے، جنازہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، اگر میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک جنازہ ہو گیا، اس کے بعد دعا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے گھر بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ بدبختوں وہ تو مر گیا، کوئی فائدہ تو پہنچا سکتے ہو نا، اب کھانا پکا کر تو اسے نہیں نہ جا کر پہنچا سکتے، دعا تو مانگ سکتے ہو، یہ دعا تو عبادت ہے، مانگو رب سے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ کیوں بیچارے کو تم نے عذاب میں ڈال دیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے مسند امام احمد کی۔ جو دنیا میں ہے اس کا بیٹا، باپ عالم برزخ میں ہے، یا دنیا میں اس کے لیے استغفار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے باپ کے درجے عالم برزخ میں بلند فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا